نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار عن علي رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت۔ معزز سامعین، جس طرح مقام نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اس طرح مقام صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ معزز سامعین کرام، معاشرے میں چند افراد ہوتے ہیں، چند ہستیاں ہوتی ہیں جس کو معیار اور کسوٹی بنا کر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے معیار حق ہے۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا مقام سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ ان خلفائے راشدین میں جس کو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو کے معنی والا، بکر کے معنی پہل کرنا، تو ہر کام میں پہل کرتے تھے، پہل فرماتے تھے، اس وجہ سے ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کیسے بنا؟ ریاض النظر میں محب التبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 پہ حدیث نقل فرماتے ہیں، عن علی رضی اللہ عنہ قال جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نبی کی درفر، فقال له من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت پہ کون جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جواب دیتے ہیں، ابو بکر وہو الصدیق، تیرے ساتھ ہجرت پہ ابو بکر جائے جس کا لقب صدیق ہے۔ عزیزان محترم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی مقام نبوت میں صحبت نبی میں جب رہی، اس کو وہ مقام ملا کہ قرآن نے اس کو ثانی اثنین کہا۔ عزیزان محترم، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے اس کو ثانی اثنین کہا۔ مفسرین حضرات نے بہت مقامات پر آپ کو ثانی اثنین کہا ہے، لکھا ہے۔ میں چند مقامات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ثانی اثنین فی دخول الاسلام ہے۔ آپ بچپن سے، لڑکپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست ہے۔ آپ کی اعلیٰ اخلاق سے متاثر، اعلیٰ کردار سے متاثر، آپ کے امانت داری سے متاثر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا شک تردد کے اسلام کو قبول فرمایا۔ تو ثانی اثنین فی دخول الاسلام بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ ثانی اثنین فی الہجرہ دیکھیں، اذ اخرجہ الذین کفروا، امام حاکم رحم اللہ اپنی مستدرک میں جلد 3 صفحہ 5 پہ، کنز العمال والی نے جلد 8 صفحہ 331 پہ روایات نقل کی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو فرماتے ہیں، من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت پہ کون جائے؟ فقال ابو بکر الصدیق، تیرے ساتھ ہجرت پہ ابو بکر صدیق کی مبارک ہستی جائے۔ ثانی اثنین فی الہجرہ بھی دیکھو، ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ ثانی اثنین فی الغار دیکھو، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا، اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں ہیں، تو ثانی اثنین فی الغار بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ ثانی اثنین فی عریش بدر میں دیکھو، بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپر کے نیچے تشریف فرما ہے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق کی۔ وہی ہستی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر چپر کے نیچے تشریف فرما ہے، تو ثانی اثنین فی عریش بدر بھی وہی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ ثانی اثنین فی الصداقہ میں دیکھو، اللہ جل جلالہ نے آسمان سے خطاب نازل فرمایا، جبریل نے نبی کو سنایا، پھر اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام سن لیجئے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، چار لوگ منعم علیہم ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر رقم تراز ہے، تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت نمبر 69 کے تحت، وَلَا شَكَّ أَنَّ رَأْسَ الصِّدِّيقِينَ وَرَئِيسُمْ أَبُو بَكْرٌ الصِّدِّيقِ، اس بات میں شک نہیں کہ تمام صدیقین کے سردار ابو بکر الصدیق ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ أَبُو بَكْرٌ الصِّدِّيقِ ظَالِمًا، اگر ابو بکر صدیق ظالم ہوتے لَمَا أَجَازَ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ، تو اللہ جل جلالہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا اقتداء کی اجازت ہمیں نہ دیتے۔ تو ثانی اثنین فی الصداقہ بھی دیکھو، ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ ثانی اثنین فی التقوی میں دیکھو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اس آیت کا مصداق ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ اسلام تو اسلام ہے، زمانہ جاہلیت کے بارے میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں۔ ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 201 پر محب التبری حدیث لاتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق سے پوچھا زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نوشی کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وجہ پوچھی کیوں نہیں پیا؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے 2 وجہ سے میں نے شراب نوشی نہیں کی، مال کا بھی نقصان ہے، عزت و آبرو کا بھی نقصان ہے، اس وجہ سے میں نے شراب نوشی نہیں کی۔ نبی کی در پر بات پہنچتی ہے، مجلس میں یہی بات پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ فرماتے ہیں صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا۔ جس کی گواہی خود نبوت کی زبان دے دے اس کا کیا کہنا؟ تو ثانی اثنین فی الصداقہ میں بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، ثانی اثنین فی التقوی میں بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، ثانی اثنین فی الامامہ میں دیکھو، ترمذی جلد 2 صفحہ 208 پر امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، مرو ابا بکرن، ابو بکر کو حکم دو، فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ثانی اثنین فی الامامہ بھی وہی ہستی ہے۔ فضیلت میں دیکھو، امام محمد بن حنفیہ اپنے والد محترم علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے والد محترم سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی، بخاری جلد 1 صفحہ 518 کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون سے لوگ افضل ہے؟ قال ابو بکر، ابو بکر افضل ہے۔ قال قلت له ثم من، پھر کون ہے؟ قال عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ثانی اثنین فی الفضیلہ بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، ثانی اثنین فی دخول الجنہ بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، روضہ رسول میں دفن بھی ابو بکر صدیق ثانی اثنین ہے، خلافت میں بھی دیکھو ثانی اثنین فی الخلافہ بھی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ عزیزان محترم، اعتراض ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے پاس خاتون جنت آئی، میراث میں حصہ نہیں دیا۔ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ ایک جواب یہ دیتے ہیں فہجرتہ کی ضمیر عائد ہے مطالبہ میراث کی طرف کہ موت تک فلم تکلمہ حتی توفیت، موت تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی۔ دوسرا جواب، غضبت کے الفاظ بھی تو احادیث میں آئے ہیں، لامع الدراری میں قطب الاقطاب رشید احمد گنگوری ملا جواب دہ ہے کہ غضبت روایت بالمعنی کرتے ہوئے راوی کی الفاظ شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ حق سچ قبول کرنے کی اور کہنے کی ہمیشہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔